روایات حدیث میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. تنہا حضرت ابو ہریرہ نے ہم تک جو حدیثیں پہنچائی ہیں ان کی تعداد 5364 ہے. 5364 احادیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح یہ حدیثیں حاصل کرتا تھا. لوگوں نے اعتراض کرتے تھے لوگ ان کے اوپر کہ بھائی آپ سب سے زیادہ حدیثیں سناتے ہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے تھے غزوہ خیبر کے بعد. سن 7 ہجری میں، جس کے معنی یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک کل ان کو 3 سال نصیب ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. لیکن حدیثیں سب سے زیادہ انہوں نے روایت کی. تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ سے پہلے بھی صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے زیادہ زمانہ پایا، زیادہ صحبت اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ اتنی حدیثیں روایت نہیں کرتے، آپ اتنی حدیثیں کیسے روایت کر دیتے؟ تو جواب میں فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اور دوسرے صحابہ کرام بے شک حضور کی صحبت انہوں نے بہت زیادہ ان کو نصیب ہوئی، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اور اپنے کام بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، زراعت بھی کرتے تھے، آ کر حضور علیہ السلام کی مجلس میں بھی بیٹھا کرتے تھے. لیکن ابو ہریرہ کا حال تو یہ تھا کہ اس نے سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ چھوڑ کر آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑ گیا تھا. اور کئی دن اس طرح گزرتے تھے کہ فاقوں کی وجہ سے ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا. اور بعض اوقات میں بھوک سے نڈھال ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ جاتا تھا. بھوک سے نڈھال ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے. مرگی جو اس کو عربی میں سرع کہتے ہیں، وہ سر میں چکر آتا ہے، آدمی گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. اور عربوں کے ہاں یہ مشہور تھا کہ جس کو مرگی کا دورہ پڑے تو اس کی گردن پر اگر پاؤں رکھے تو دورہ کھل جاتا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے تو میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر مسجد نبوی سے نکلا کرتے تھے کہ اس طرح سے میرے مرگی کا دورہ کھل جائے. حالانکہ اللہ کی قسم میرے اوپر مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ صرف بھوک کی وجہ سے میرے ڈال ہوتا تھا. تب یہ بھوکے رہ کر یہ حدیث حاصل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم آرام سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہہ کے گزر جاتے ہیں. لیکن کس طرح ابو ہریرہ نے یہ علم حاصل کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ اس کے اوپر خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے اپنی صحیح کے اندر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے دمشق تک کا سفر کیا. اور مدینہ منورہ سے دمشق کا فاصلہ تقریباً 1400 کلومیٹر ہے، 1400 کلومیٹر ہے. اور میں نے اس راستے پر سفر کیا ہے. وہ راستہ بھی ایسا ہے کہ لکو دک صحرا، جس میں کوئی پھول نہیں، کوئی پتی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی ٹیلا نہیں، کوئی آبادی نہیں. 1400 کلومیٹر کا سفر صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو چچا زاد بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر 10 سال تھی، چھوٹے سے بچے تھے. جب وصال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کیونکہ چھوٹا بچہ تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کما حقو علم حاصل نہیں کر سکا، احادیث کا حصول کما حقو نہیں کر سکا جیسے دوسرے صحابہ نے حاصل کیا ہے. تو دل میں خیال آیا کہ ابھی تو حضور کے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بعد میں یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر موقع نہیں رہے گا، تو میں دوسرے بڑے صحابہ کے پاس جاؤں اور ان سے احادیث حاصل کروں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ایک مہم شروع کر دی کہ جہاں کسی صحابی کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی بات ہے، وہاں پر جاتا. ہاں، اس کے لیے کتنا سفر کرنا پڑتا. اور کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ گرمی کا موسم اور میں سفر کر کے کسی دوسری بستی میں گیا جہاں مجھے معلوم ہے کہ فلاں صحابی رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی حدیث ہے.
دوپہر کے وقت پہنچا، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی، جو جون جولائی کے زمانے میں جو گرمی عرب کے اندر پڑتی ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے، زمین شعلے اگل رہی ہے۔ اس دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں جا کر میں ان صحابی کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا، پاس اس لیے بیٹھ جاتا کہ دستک دینا گوارا نہیں، کہ جس کو استاد بنا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے جس کے پاس جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں دستک دوں تو ان کو تکلیف پہنچے، کیونکہ وہ میرے استاد ہیں۔ تو استاد کا ادب یہ ہے کہ ان کو نہ بلایا جائے، ان کو دستک دے کر تکلیف نہ دی جائے، اس لیے ان کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا اس خیال سے کہ جب وہ خود گھر سے باہر نکلیں گے تو اس وقت میں اپنی درخواست پیش کروں گا کہ مجھے کچھ حدیث جو آپ کو معلوم سنا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا دوپہر کا وقت لو چل رہی ہے، ریت کا طوفان ہے، اور اس لو اور ریت کے عالم میں لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو جاتے ہیں، دروازہ سارے دوپہر نہیں کھولتے تاکہ لو اور ریت سے بچے رہیں۔ تو میں سارے دوپہر دروازے پر بیٹھا رہتا، لو کے تھپیڑے مجھے آ کر لگتے رہتے، اور ریت میرے جسم کے اوپر سوار ہوتی رہتی، اور میرے پورے جسم کے اوپر ریت کی تہ جم جاتی۔ جب عصر کے قریب وہ صحابی دروازہ کھولتے، مجھے بیٹھا ہوا دیکھتے دروازے کے اوپر، پہچانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ جب نہ عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی، آپ اس طرح حالت میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے دستک دے لی ہوتی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ تو میں عرض کرتا کہ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، لہذا آپ کو چونکہ استاد بنا لیا تو آپ کو تکلیف دینا گوارا ہے۔ تب عبداللہ بن عباس بنے رأس المفسرین، تمام مفسرین کے استاد۔ تو صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتیں جھیلی۔ یہ 3 نمونے تو میں نے عرض کیا صحابہ کرام سے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان میں سے ایک ایک کی زندگی کا آپ حالات پڑھ کر دیکھ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ حضرات تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا۔ میں درخواست کروں گا کہ چند کتابیں ہیں وہ منگوا لی جائیں مدرسے کے اندر، اور خاص طور سے جو طالب علم حدیث شروع کر رہے ہیں آئندہ سال سے، تو ان کے لیے مطالعہ ان کا لازمی کیا جائے کہ وہ پہلے سے اس کا مطالعہ کر لیں۔ رمضان میں اگر وہ آ جائیں مدینہ منورہ سے مل جائیں گی تو اس پہ کم از کم اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حدیث پڑھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ حضرت حافظ عبد الکریم سمعانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ادب الاملاء والاستملاء، ادب الاملاء والاستملاء، کہ املاء کے معنی ہے محدث کا حدیث بیان کرنا، استملاء کے معنی ہے طالب علم کا اس کو لکھنا۔ تو اس کے اوپر کتاب لکھی ادب الاملاء والاستملاء، اور اس میں محدثین کے حالات بھی آئے ہیں کہ اس کے معلوم ہوتا ہے